بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس جنگ کا ایک بہت بڑا مرحلہ آپ جیت گئے ہیں۔ آپ نے بادشاہ کو اتنا خوفزدہ کر دیا اپنے جذبے سے، اپنی طاقت سے، کہ وہ پوری خواہش رکھنے کے باوجود بھی عمران خان کو سزائے موت دینے کی جرت نہیں کر سکا۔ پچھلے کئی ہفتوں مہینوں سے بند کمروں میں یہی بحث جاری تھی کہ کیا ہم نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ اگر اس کو ہم سزائے موت بھی دے دیں تو کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے صرف ابھی سنڈے والے دن نکل کر ہی ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے، یہ اس کی شکل دیکھیں، ان لوگوں کو نیم اینڈ شیم کرنا بڑا ضروری ہے جو عسکری فیصلے صرف آگے فارورڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے غدار ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کو اور ان کے خاندان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ جہاں اٹھیں، جہاں بیٹھیں، وہاں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ غدار آ رہا ہے، غدار وطن آ رہا ہے۔ جب ان کی قبر بنے تو لوگ کہیں کہ یہ دیکھو فلاں قبرستان میں فلاں قبر ایک غدار کی ہے۔ یہ ان کی سزا ہے اس دنیا میں، اور اگلے جہان تو ہر کسی کو پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ ناظرین، عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بغیر کوئی جرح کیے، بغیر دفاع کا حق دیے 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اور آگے کیا ہوگا، سٹیپس کیا ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں 19 سیکنڈ کی۔ ایک سائفر کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا یہ سنتے جائیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک کاغذ تھا جس کو لہرایا گیا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو صرف ایک کاغذ ہوتا تھا، وہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ناظرین اسی کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لیکن یہیں پہ پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن بھی اس ملک میں عوام نے اپنی طاقت سے حکومت بنا لی، وہ 8 فروری کے بعد بھی فوری طور پہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ پر ہے۔ آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہوں اور جان کے 8 فروری کو پہلے سے زیادہ جوش سے نکلیں۔ جس دن بھی عوام کی بنائی ہوئی حکومت آئے گی، کیونکہ اب سائفر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سائفر تھا، سائفر آیا تھا، حقیقت تھا، دھمکی تھی، سازش تھی، سب ثابت ہو گیا ہے اس کیس کے فیصلے کے بعد۔ اب صرف پھانسی کے پھندوں پہ پہنچانا ہے ہر اس کردار کو جس نے سائفر سازش میں حصہ ڈالا، پھر وہ باجوہ ہو، باجوہ کا نمبر 2 ہو، ایک اور ہیڈ ہو ایجنسی کا، یہ سارے لوگوں کی گردنوں کے گرد پھانسی کا پھندا ہوگا جس دن اس ملک میں عوامی حکومت آئے گی۔ صاحب نے کہا میں آپ کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں۔ اس پہ خان صاحب کی رسپانس تھی ایک لمبا سا کہکا، اور وہ عدالت سے باہر نکل گئے۔ جب جج نے کہا کہ میں آپ کو سزا سناتا ہوں تو عمران خان نے ایک کہکا مارا اور عدالت سے باہر نکل گئے۔ یہ ذرا سنیں کہ کس طرح جج نے سزا سنا کے راہ فرار اختیار کی۔ یہ شاہ محمود قریشی کی فیملی سے ذرا سنیں۔ پہلے انہوں نے کہا خان صاحب سائفر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی پی ایم آفس میں۔ اسی سانس میں انہوں نے فرمایا کھڑے ہو کر کہ آپ کو میں دونوں کو 10 سال کی قید سناتا ہوں، اور بھاگ گئے۔ ایسے دوڑ لگائی جیسے کوئی ٹرین پکڑنی تھی، بھاگ گئے وہاں سے۔ ٹھیک ہے جی، انتظار کرتے رہے۔ میرے والد شاہ محمود قریشی کہتے رہ گئے سر ابھی تو میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کرائی، میری 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، آپ نے کیسے ججمنٹ دے دی ہے؟ کہاں گیا انصاف؟ شور مچ گیا کورٹ میں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی بے حرمتی لا کی۔ اگلے نے شاہ محمود قریشی کا بیان بھی نہیں ریکارڈ کرانا ضروری سمجھا اور سزا سنا کے کھڑے ہو کے کہا میں آپ کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں، مڑا اور بھاگ گیا۔ وہاں فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ اس کی شکل دوبارہ دیکھیں ذرا، اس بزدل انسان کی جو چاہتا تو طاقتور حلقوں کو انکار کر سکتا تھا، لیکن ملک کے مقبول ترین لیڈر کو سزا سنا کے اپنا نام تاریخ کے کوڑا دان میں لکھوا کے چلا گیا۔ لیکن یہیں پہ آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔
نواز شریف اور مریم کو بھی 2018 میں سزا ہوئی تھی. نواز شریف کو 10 سال قید بامشقت ہوئی تھی. یہ سزا سنائی گئی تھی جولائی میں، الیکشن سے محض کوئی 13-14 دن پہلے، اور یہ سزا ستمبر میں معطل کر دی گئی تھی. میکسیمم 1.5 سے 2 مہینے نواز شریف اور مریم جیل میں رہے تھے. میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس اطہر من اللہ کے بینچ نے ان کی سزا معطل کر دی تھی، اور اس میں اطہر من اللہ صاحب نے ایسا فیصلہ دیا تھا جس سے لگتا تھا یہ تو کیس ہی اڑ گیا ہے. تو وہ بھی 10 سال کی سزا تھی. تو زیادہ سے زیادہ بھی عامر فاروق بھی بہت زور لگا لے تو 3 مہینے یہ مزید عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں گے اس کیس میں. ظاہر ہے انہوں نے نیب کے کیس میں بھی سزا دینی ہے، توشہ خانہ والے کیس میں، تاکہ اور زیادہ مشکل پیش آئے. لیکن میکسیمم 3 سے 4 مہینے، نہیں تو چلو 6 مہینے یہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھ سکیں گے. بہت زیادہ ہوا. لیکن ایک صورت ہے کہ عمران خان 10 دن کے اندر جیل سے باہر نکل آئے، اور وہ ہے 8 فروری کو آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنا ہے، اپنے اوپر فرض کر لینا ہے، بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے اس دن سڑکوں پہ رہنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. باہر جو لوگ پرچی بنا کے دینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، اگر تو تحریک انصاف کو اجازت دی گئی، جو کہ لگتا نہیں ہے دی جائے گی، تو پھر تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور گائیڈنس لے سکتے ہیں. جہاں 100-200 بندہ کھڑا ہوگا وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی. 400-500 بندہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہو جائے، آپ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، کوئی آپ سے ٹکرانے کی جرت نہیں کرے گا. اس دن آپ راج کریں گے سڑکوں پر. اصل یہ تھا کہ یہ عمران خان کو سزائے موت سنائیں گے. آگے عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے اور اس سے اوپر قاضی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چاہیں تو چٹ منگنی پٹ بیاہ بھی کر سکتے ہیں، جس کے بعد ایک خون خوار ری ایکشن آ سکتا ہے عوام کا. عوام تو صرف الیکشن کے لیے رکی ہوئی ہے، الیکشن میں بھی یہ دھاندلی کرنے، عمران خان کو بھی سزائے موت سنا دیں تو ملک میں ایسا طوفان آئے گا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی پرتشدد جدوجہد کی طرف عوام کو نہیں راغب کیا. 9 مئی ہونے سے محض 10 دن پہلے عمران خان کی ایک سپیچ ہے، میں ابھی آج سن رہا تھا، ان سے کسی نے سوال کیا، پریس کانفرنس تھی یا شاید وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، پرتشدد موومنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے انقلاب. ہم پرامن طریقے سے آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. تو 10 دن پہلے 9 مئی سے پہلے عمران خان یہ بیان دے رہا ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سازش جو ہے وہ 3 مہینے پہلے یا پتہ نہیں کتنے ماہ پہلے بنائی گئی تھی 9 مئی کی. ہاں بنائی ضرور گئی تھی، لیکن عمران خان کی طرف سے نہیں، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، ان کی طرف سے واقعی یہ سازش بنائی گئی تھی. اور اب وہ دوسری سازش بھی تیار کیے بیٹھے تھے، لیکن آج عوام نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا اور ناکام بنا دیا. عوام سے پوچھتے ہیں تم نکلے کیوں نہیں، عمران خان کو سزا ہو گئی. عوام کہتی ہے ٹھنڈ رکھو، 8 فروری کو نکلیں گے اور ایک بار ہی تمہارا مکو ٹھپ کے واپس آئیں گے. تم سب کی ضمانتیں ضبط کروا کے واپس آئیں گے، ووٹ بھی ڈالیں گے اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے، اور تمہیں لگ پتا جائے گا. یاد رکھیے گا 8 فروری بادشاہ کا یوم حساب ہے. میرے پاکستانیوں، اگر ایک بھی گھر میں بیٹھ گیا اس دن آرام کرنے کی خاطر، لائنوں سے بچنے کی خاطر، کسی سستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی ایکسکیوز بنا کے، پاکستان کی تباہی میں برابر کا ذمہ دار ہوگا. اس میں اور نواز شریف میں، اس میں اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے. 8 فروری کو کوئی شہری بھی گھر میں نہ بیٹھا رہ جائے، سب نے سڑکوں پہ ہونا ہے. 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہیں. امیجن کریں اگر ان میں سے 60 سے 70% اگر سڑکوں پر آ جائیں، اور باقی لوگوں کے ساتھ کہ لوگ اپنے ساتھ بچے بھی لے آتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 کروڑ آبادی اس دن سڑکوں پر ہوگی. کیا کوئی آپ کو کنٹرول کر سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے میرے پاکستانیوں. اگر عمران خان کو آپ جلدی جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ آزادی سے سکھ کا سانس لے سکیں، تو اس کے لیے آپ نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.